बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ और एक नई गपशप के साथ आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है। तो ये कोई नई नहीं है, कबल मसीह ये हो चुका है। आपने अक्सर सुना होगा कि रूम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था और किस तरह सरकारी गुंडे उसने रखे हुए थे, ये आपको बताऊंगा। तो आपने डॉट कनेक्टिंग कर लेनी है कि ये पहली दफा नहीं हो रहा। हमारी बदकिस्मती क्या है? हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ न जमहूरियत असली आई और ना ही आमरीत असली आई। इनमें से कोई एक भी असल आ जाती तो हो सकता है मुल्क का मुकद्दर बदल जाता। उसके बाद आज इमरान खान का जो जज थे शाहरुख अर्जुमंद, उनके साथ मुकालमा हुआ है और बकौल समी इब्राहिम उस मुकालमे के दौरान पूरी जो अदालत में वो सन्नाटा छा गया, वो आपको बताऊंगा। और खाकी रंग ही पक्का होता है, ये हमसे ज़्यादा कौन जानता है। एक मरासी वो अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती हो गया और उसका काम था रंग साजी, वो वहाँ पे रंग करता। बहरहाल जब वो रिटायर हुआ, उसे कुछ पैसे मिले तो उसने अपनी रंग साजी की या रंगने की दुकान डाल ली। पहले दिन ही एक लड़की आई और उस लड़की ने कहा कि चाचा इस दुपट्टे को पिंक रंग कर दो। मरासी ने कहा कि बेटा तुम खाकी रंग करवा लो, खाकी रंग बहुत अच्छा होता है। तो लड़की ने कहा कि चाचा जो मेरा सूट है वो पिंक कलर का है, लिहाजा आप इस दुपट्टे को पिंक ही कर दें। मरासी ने फिर कहा कि जो खाकी कलर होता है ना वो बड़ा ठंडा होता है। लड़की ने फिर कहा कि चाचा जो मेरी चूड़ियां हैं ना वो पिंक कलर की हैं, लिहाजा आप इसे पिंक ही कर दो। मरासी ने कहा कि ये जो खाकी रंग होता है ये बड़ा पक्का होता है, यही करा लो। तो लड़की ने गुस्से से दुपट्टा छीना और कहा कि चाचा आपको आता जाता कुछ नहीं है, मैं किसी और से रंगवा लूंगी। ये बात सुनकर मरासी भी गुस्सा कर गया और दुपट्टा छीनते हुए उसे कहा कि ठीक है मैं रंग पिंक ही कर दूंगा, लेकिन आखिर में वो खाकी ही निकल आएगा। ये सारी स्टोरी है 77 साल की। हम जो भी रंग करवाते हैं वो आखिर में खाकी निकल आता है। यानी आप शुरू करें कैद आदम के बाद आप शुरू करें, आप नाम गिनते जाएं, आप नाम गिनते जाएं। यानी वो कहा था ना उसने जवाहरलाल नेहरू ने कि मैंने आज तक इतनी अपनी धोतियां नहीं बदली जितने पाकिस्तान ने अपने हुक्मरान बदल लिए हैं। तो आखिर में ये जो रंग होता है ये खाकी निकल आता है और हमारे मुकद्दर में ये खाकी रंग है। बहरहाल आखिर पे खाकी निकल आता है। उसके बाद इमरान खान ने आज अदालत में अडयाला जेल में जो शाहरुख अर्जुमंद हैं, ये मौसूफ वो जज हैं जिन्होंने इद्दत का केस पूरा सुना और तकरीबन 15-20 दिन दलाल होते रहे और आखिरी दिन जिस दिन फैसला सुनाना था तो ये मौसूफ अदालत से भाग गए। जब वो खावर महाग कंजरीका ने वहाँ पे रोला रप्पा डाला तो ये फाइल छोड़ के भाग गए और इन्होंने फैसला नहीं सुनाया। फिर वो दोबारा केस जो है वो शिफ्ट हुआ मुजोका साहब के पास और मुजोका साहब ने उस केस को ख़त्म किया। ये वो शाहरुख अर्जुमंद साहब हैं। तो इमरान खान ने रोस्टम पर आकर कहा शाहरुख अर्जुमंद को कि मैं कोई फेवर नहीं मांगता, मैं कोई अपने लिए रियायत नहीं मांगता, लेकिन जो हमारा मुआशरा है पाकिस्तान का या जो एक इस्लामी मुआशरा होता है वहाँ पे औरत को एक खुसूसी मकाम हासिल होता है। हमारा मज़हब भी हमारी शरीयत भी औरत की जो है वो इज़्ज़त करने का दर्स देती है, औरत के साथ डिफरेंट सलूक का दर्स देती है। ये जो मेरी बेगम है बुशरा बीबी, ये बग़ैर किसी जुर्म के अब इनको जेल में तकरीबन 7-8 माह होने को आए हैं और अभी तक किसी केस में ये कन्विक्ट नहीं हुई। अगर कन्विक्ट हुई हैं तो वो केस ख़त्म हो गया है, ना इनकी ज़मानत हो पा रही है। आप ऐसा करें, मेहरबानी करें कि केस सुने और मुझसे पहले जो है वो इनका वो फैसला सुना दें, इनका फैसला कर दें कि जी इन्होंने क्या किया है या कौन सा जुर्म किया है। समी इब्राहिम साहब रिपोर्ट कर रहे थे कि ये जो मुकालमा था वहाँ पे अदालत में मौजूद
وہ ہر شخص جو ہے وہ خاموش تھا. عدالت میں پن ڈراپ سائلنس تھی. عدالت میں بالکل سناٹا طاری ہو گیا جب عمران خان نے شاہ رخ ارجمند سے یہ ایک بالکل جائز جو ہے وہ مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں چاہیے, کسی قسم کی فیور نہیں چاہیے. بہرحال آپ یہ مہربانی کریں کہ میری بیوی جو ہے بشرا بی بی, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو کبھی جلسے میں نہیں گئی, جو کبھی الیکشن نہیں لڑی, مہربانی کر کے ان کا فیصلہ پہلے کر دیں. عمران خان کی یہ گفتگو اس نظام کو ایک اور تمغہ تھا, اس نظام کے منہ پر ایک اور زناٹے دار تھپڑ تھا کہ اس خاتون کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے مقبول جو لیڈر ہیں, ان کی شریک حیات ہیں, ان کی بیوی ہیں. اور ایک اور قصور جو بڑے بڑے تبصرہ نگار بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کو مختلف انسینٹو دیے گئے کہ آپ کو بری کر دیا جائے گا, آپ کو بنی گالہ میں رکھا جائے گا, آپ بالکل آزاد زندگی گزاریں گی, آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں عمران خان کے خلاف اور ان کے خلاف گواہی دے دیں اور پھر موجنگ کریں. کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی نظام کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے عمران خان. یعنی پاکستانی نظام کا غربت کوئی مسئلہ نہیں ہے, مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بے روزگاری کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑھتے ہوئے قرضے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہارس ٹریڈنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کو غائب کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق چھیننا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف عمران خان ہے کہ عمران خان کو ہم نے جھکانا ہے, عمران خان کو ہم نے توڑنا ہے, عمران خان کو ہم نے کسی طریقے سے وہ باہر نہیں نکالنا. تو یہ آج مکالمہ ہوا شاہ رخ ارجمند اور عمران خان کا. اب جس طرح میں نے کہا کہ خاکی رنگ پکا ہوتا ہے, یعنی جن ملکوں میں جمہوریت ہے نا, تو وہ لوگ جمہوریت کے وہ فوائد یا جمہوریت کے پھل وہ کھا رہے ہیں, وہ وصول کر رہے ہیں. اور جہاں پہ آمریت ہے تو وہ آمریت 1942 جرمنی آپ کو یاد ہوگا, آپ کو جوزف اسٹالن یاد ہوں گے. یعنی ہمیں نہ جمہوریت ملی اور نہ ہمیں آمریت ایک نمبر. جس طرح اس ملک میں کوئی بھی چیز ایک نمبر نہیں ہے, کوئی بھی چیز خالص نہیں ہے, اسی طرح ہمارے ہاں جو جمہوریت آئی جتنا عرصہ آئی وہ بھی خالص نہیں تھی, اور ہمارے ہاں جو آمریت آئی جتنا عرصہ بھی آئی وہ خالص نہیں تھی. جمہوریت کے بارے میں ون آف دی بیسٹ اسٹیٹسمین آف دی ورلڈ ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف دی پیپل, بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل. لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ اس تعریف پر ہماری کون سی حکومت پوری اترتی ہے. یہاں پہ وہ جوڑ توڑ کر کے حکومتیں بنائی جاتی ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ پہلے یقین دہانیاں کر کے حکومتیں بنائی جاتی ہیں, یہاں پہ بندے دیے جاتے ہیں. ابھی آئین ترمیم کے لیے دیکھیں, یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ حکومت بنی کس طرح. یہ حکومت جو ہے 8 فروری کو اس حکومت کا نام و نشان بھی نہیں تھا. ہر طرف انڈیپینڈنٹ کا شور تھا, ہر طرف جشن تھے اور ہر طرف مٹھائیاں بٹ رہی تھی. پھر 9 فروری آ گیا اور 9 فروری کو کیا ہوا, اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یعنی 8 فروری کو جمہوریت تو یہ تھی کہ لوگوں نے فیصلہ سنا دیا. عمران خان نااہل تھے, جو ہے نا نااہل ہو چکے تھے الیکشن لڑنے سے. عمران خان جیل میں تھے, ان پہ 200 مقدمات قائم ہو چکے تھے. یہ عمران خان کا جو ہے نا, عمران خان نے اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھا, ریاست نے اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھا. یہ انتشاری ٹولہ ہے, یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, یہ 9 مئی میں ملوث ہیں, انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا, یہ غدار ہیں. لوگوں کے سامنے 2 استغاثے پڑے تھے, ایک عمران خان کا اور ایک ریاست کا. لوگوں نے ریاست کا جو استغاثہ تھا اس کو مسترد کر دیا. لوگوں نے عمران خان کو جو ہے وہ ووٹ ڈال دیا. لوگوں نے عمران خان کے موقف کو, لوگوں نے عمران خان کے منشور کو, لوگوں نے عمران خان کی پرسنالٹی کو ووٹ ڈال دیا. یہ جمہوریت تھی. یعنی 8 فروری تک جمہوریت تھی. پھر 9 فروری کو کیا ہوا. یعنی میں نے کہا نا کہ آمریت بھی اصل نہیں ہے, آمریت بھی 2 نمبر ہے. یعنی وہ مارشل لا ملک میں ہے لیکن نہیں ہے, ایمرجنسی ہے لیکن نہیں ہے, فوجی حکومت ہے لیکن نہیں ہے, تمام کام جرنیل کر رہے ہیں لیکن نہیں کر رہے. یہ بالکل آپ ایوب خان کی جمہوریت دیکھیں, ایوب خان کو بڑا لوگوں نے ٹھگا. یعنی وہاں حکومت میں رہتے ہوئے جو شخص ڈیڈی کہتا تھا
یعنی بھٹو ایوب خان کو وہی ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف تحریک، کیونکہ آمریت اصل نہیں تھی اور 2 نمبر آمریت تھی، بھٹو صاحب آ گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ضیاء کی آمریت میں جو ہے وہ شریف فیملی آ گئی، نواز شریف کہیں سے نکل آیا، وزیر خزانہ بن گیا یکدم پنجاب کا، یکدم وزیر اعلیٰ بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، IGF بن گئی، سارا یہ آمریت تھی۔ اس کے بعد آپ مشرف دور میں دیکھیں، مشرف یعنی چودھری شجاعت حسین جیسا بندہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہونا چاہیے کہ کیا کیا جو ہے نا وہ ہوتا رہا ہے اس ملک میں اور اس ملک کے ساتھ۔ چودھری آ گئے، کاف لیگ بن گئی، راتوں رات پارٹی بنی، راتوں رات الیکشن ہوا، راتوں رات کاف لیگ جیت گئی، راتوں رات اس کا وزیر اعظم بن گیا، راتوں رات چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے، اور ہر طرف کاف لیگ۔ نون لیگ نے ٹوٹل جو ہے وہ 17 سیٹیں کے پتہ نہیں 18 سیٹیں لی تھی۔ تو اگر یہاں پہ خالص جمہوریت ہوتی تو یہ جو ہے وہ برطانیہ کی طرز پہ ہوتی، امریکہ کی طرز پہ ہوتی، اور اگر یہاں پہ خالص آمریت ہوتی تو پھر جرمنی، نازی جرمنی کی طرز پہ ہوتی یا جوزف اسٹالن کے طرز پہ ہوتی۔ دونوں 2 نمبر، یعنی اس ملک کے لوگوں نے ایسا مقدر پایا ہے کہ یہاں جمہوریت، جس طرح میں نے تعریف بتائی کہ جی وہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے، وہ لوگوں کو جواب دہ ہوتی ہے، وہ کسی اور کو جواب دہ نہیں ہوتی۔ 5 سال لوگ اسے ووٹ چونکہ ڈالتے ہیں یا 4 سال، تو لوگ برداشت کریں، وہ کارکردگی دکھا رہی ہے تو پھر ووٹ ڈال دیں۔ مہاتر محمد جو ہے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم ملیشیا کے منتخب ہوئے۔ یہ ابھی ہمارے پڑوس میں نریندر مودی، یہ 3ری دفعہ اب BJP الیکشن جیت گئی۔ انڈینز خوش ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ یا اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہے مودی کا وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اکثریت خوش ہے 3ری دفعہ۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ مودی سے پہلے 2 دفعہ ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے، کانگریس 1 دفعہ جیتی، انہوں نے منموہن سنگھ کو وزیر اعظم بنایا 5 سال، دوسری دفعہ جیتی، دوسری دفعہ انہوں نے پھر ڈاکٹر منموہن سنگھ کو وزیر اعظم بنایا، پھر 5 سال، 10 سال۔ اب یہ 10 سال مودی نے پورے کیے، 20 سال، اور اب 21واں سال پھر، یعنی 21 سال میں تقریباً 2 وزیر اعظم۔ یا 21 سال میں آپ وزیر اعظم نکالیں اور صدر نکالیں اور چیف ایگزیکٹو نکالیں، آپ کا دماغ گھوم جائے گا، آپ کو چکر آ جائے گا۔ اس طرح پالیسیاں بنتی ہیں، ایک ملک اس طرح پالیسیاں بناتا ہے، ایک ملک اس طرح پالیسیوں پہ چلتا ہے۔ تو ایسی بدقسمت قوم، کیونکہ انڈیا نے 14 اگست 1947 کے فوراً بعد اپنا آئین بنا لیا تھا، یہ ایسی بستی تھی جس کا پہلا آئین 56 میں بنا، 47 سے لے کر 56 تک جھولے لال، اور وہ 56 بھی نہیں چلنے دیا گیا، متوازن آئین تھا، اس کو بھی معطل کر دیا۔ پھر 62 میں آئین، وہ بھی اڑا دیا گیا، پھر 73 میں آئین، پھر اس میں ترامیم، ابھی پھر نئی ترامیم آ گئی ہیں، پورا 73 کا حلیہ بدل دو۔ اس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں، اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرتے۔ یہ دائروں کا سفر ہے۔ یہ ہم نے شروع کیا تھا 1948 میں قائد اعظم کا 1 سال نکال کے، اور انہی دائروں میں ہماری جو حرکت ہے وہ جاری ہے۔ جہاں سے چلتے ہیں وہیں پہ آ کھڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ نہ جمہوریت 1 نمبر، نہ یہاں پہ آمریت 1 نمبر، دونوں 2 نمبر، دونوں جعلی، لہٰذا آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ملک کی صورتحال، یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی 1-2 ویلاگ میں بتایا تھا، کیونکہ یہ قصہ اتنا بڑا ہے اور انسانی تاریخ کا اتنا منفرد قصہ ہے کہ قبل مسیح کا یہ قصہ بار بار سنایا جاتا ہے۔ قصہ کیا تھا اس کا؟ جو ہے نا وہ روم کو آپ کو پتہ ہے سپر طاقت تھی، اس کا شہنشاہ تھا نیرو، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت سینٹ تھا، سینٹ بہت طاقتور تھا، سینٹ سے اجازت لینی پڑتی تھی کسی بھی بل کی، جس طرح آج کل ہوتا ہے۔ تو دنیا کا قدیم ترین سینٹ روم کا، نیرو جو تھا وہ روم کو اور خاص کر اپنے محل کو نیا بنانا چاہتا تھا، سینٹ اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ سینٹ جو ہے وہ رکاوٹ تھا کہ ٹھیک ہے جی، مال بھی ٹھیک ہے، اتنا لمبا چوڑا شہر بھی ٹھیک ہے۔ نیرو نے کیا کیا؟
नेहरू ने अपने सरकारी मुलाजमों की ड्यूटी लगाई खास खास जगहों पे, यानी ऐसी मरकजी जगह कि जहां पे आग लगाई जाए और आग फैल जाए। यानी किताबों में लिखा है कि बांसुरी, कोई कहता है बांसुरी बजाता था, कोई कहता है सारंगी बजाता था। बहरहाल इन इंस्ट्रूमेंट में से कोई इंस्ट्रूमेंट वो बड़े शौक से बजाता था और बड़ी भद्दी आवाज में गाने भी गाता था। लोगों के कान फटने को आ जाते, लेकिन वो सामने लोग बिठा के गाने सुनाता था। शहनशाह जो था, बहरहाल उसने जो है वो बंदों के जिम्मे ड्यूटी लगाई और दूर एक पहाड़ी पे उसका रेस्ट हाउस बना हुआ था, जगह बनी हुई थी। जब रोम सही भड़का, आग सही भड़की, तो वो अपनी ऊंची जगह पे जाकर उसने जो है वो बांसुरी या सारंगी व्हाट्सएवर बजाना शुरू कर दी। सारा रोम जल रहा था, नेहरू ऊपर बैठ के बांसुरी बजा रहा था या सारंगी बजा रहा था। जलाकर राख कर दिया आग ने रोम को, और फिर उसका मकसद पूरा हो गया। नया महल बना, नया रोम। जाहिर है ऑटोमेटिकली इतने भारी टैक्सेस लगाए गए, इतने भारी टैक्सेस लगाए गए लोगों पे, लोगों का जीना हराम हो गया। महल भी नया बन गया, शहर भी नया बन गया। अब यहां पे नहीं रुकते हम कि आप कहेंगे जी यहां पे रुक जाए, नहीं, यहां पे नहीं रुकना। नेहरू क्या करता, शहनशाह जिसके जिम्मे मुल्क था, पूरी सल्तनत थी, उसने ऐसे लंबे चौड़े ताकतवर, यानी कोई 20-25 बंदे हायर किए, भर्ती किए। उनके साथ वो क्या करता, उनके साथ वो रात को शहनशाह गलियों में निकलता, ठीक है जी, लोगों को लूटता, सेनेटर्स को लूटता, मोदी शख्सियात को लूटता और लुत्फ उठाता, और लूटने से ज्यादा औरतों की इज्जतों पे हाथ डालता, उनकी आबरू रेजी करते। और रात को लोगों को पता नहीं कि शहनशाह खुद है। एक दफा एक सेहतमंद लंबा चौड़ा सेनेटर, उसने जब उसकी बीवी पे हमला हुआ, नेहरू था साथ एक और बंदा था आम सा, उसने नेहरू को पकड़ लिया। उसने नेहरू की वो धुलाई की, सारे चेहरे पे जख्म और इधर उधर निशान। तो अगले दिन जो है ना वो दरबार में रूनुमाई होती थी, और वो जो नेहरू था वो दरबार में ना आए, क्योंकि बात फैल गई कि फलां जो सेनेटर है उसने रात को एक लुटेरे को पकड़ा है और उसकी इतनी ज्यादा धुलाई की है। लोग उसे दाद देते, उसकी बहादुरी की तारीफ करते कि क्या बात है। और ये नहीं पता था कि शहनशाह की धुलाई हुई है। उसको तो भी बंदर रिपेयर कर रहे थे, उसके चेहरे की चोटें चोटें। और उस सेनेटर को जब पता चल गया असल बात का, वो सेनेटर इतना उल्लू का पट्टा था कि उसने खत लिख के माफी मांग ली शहनशाह से कि मैंने आपकी धुलाई की है। हालांकि शहनशाह तो चुप था अपने जो है ना वो शर्म की वजह से, लेकिन जब सेनेटर ने खत लिखा, इकरार किया, तो फिर फांसी, जाहिर है सजाए मौत दे दी गई। ये होता रहा है, ये होता रहा है। हम कहते हैं ना पाकिस्तान के हालात, तो अगलों ने भाई अपना दारुल हुकूमत जला दिया, अगलों ने पाकिस्तान तोड़ दिया 1971 में। आप क्या समझते हैं, आप जिद को कोई छोटी चीज समझते हैं कि जिद छोटी चीज होती है, अनाज छोटी चीज होती है। इमरान खान को हमने बाहर नहीं आने देना, इमरान खान पे हमने क्रॉस लगा दी है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। हमने इन्हीं के जरिए, अगर इमरान खान को बाहर आने देना होता, इमरान खान को इक़्तिदार देना होता, इमरान खान को आज़ादी देनी होती, लोगों को हकीकी आज़ादी देनी होती जिसकी बात इमरान खान करते हैं, तो ये ताम झाम करने की क्या ज़रूरत थी। सारी दुनिया की तनकीद, सारी दुनिया की बातें वो सुनने की क्या ज़रूरत थी। तो रोम तो पहले भी जल चुका है। हम कहते हैं ना जी मुल्क के हालात देखें और हुक्मरानों के शौक देखें, उनको तरमीम की पड़ी हुई है। 74 जो है वो अरब रुपया रोज का खर्च किया जा रहा है, रोज का 74 अरब रुपया, आपको बता चुका हूं पहले, रोज का खर्च किया जा रहा है। नोट छापने की मशीनें लगी हुई हैं, IMF पैसे नहीं दे रहा, रिजर्व जो हैं वो उधार के हैं, जो रिजर्व पड़े हैं वो चीन के, सऊदीया के और UAE के हैं। खुदा न खास्ता इस मुल्क पे हमला होता है, ये मुल्क किसी के साथ जंग करता है, ये मुल्क तो एक हफ्ता जो है ना वो खुराक पूरी नहीं कर सकता, 2 हफ्ते खुराक पूरी नहीं कर सकता। लेकिन ताकतवर किस पे लगे हुए हैं, आईनी तरमीम पे, उम्रें बढ़ाएं,
روم جل جائے. پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ 1971 میں لوگوں کی بات نہیں مانی گئی. لوگوں کے سامنے رکھے گئے, شیخ مجیب رکھا گیا, بھٹو رکھا گیا, یایا رکھا گیا. لوگوں نے شیخ مجیب کو ووٹ ڈال دیے, شیخ مجیب نے جھاڑو پھیر دیا مشرقی پاکستان میں. لیکن نہیں, ہم بات نہیں مانتے. یہ مذاکرات, وہ مذاکرات, یہ جنرل جا رہا ہے, یہ جنرل ایسٹرن کمانڈ جا رہا ہے, نیادی جا رہا ہے, ٹکا جا رہا ہے, صاحبزادہ یعقوب جا رہا ہے, عبدالحمید خان جا رہا ہے, جنرل مٹھا جا رہا ہے. یہ ساری ادھر سے الجھائے رکھا, ادھر سے سرچ لائٹ شروع کر دیا, ملک گنوا دیا. بات نہیں مانی, ضد نہیں چھوڑی, انا نہیں چھوڑی. کالے حرامیوں کو حکمرانی نہیں دیں گے, بنگالیوں کو حکمرانی نہیں کرنے دیں گے. یہ ہوتا ہے, ہو چکا ہے, یعنی ہو چکا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ملک میں, کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے. آج سلیمان اکرم راجہ اگر پاکستان کی قانون میں کوئی معتبر نام ہے, جو پیارا نام ہے, وہ سلیمان اکرم راجہ ہے. لیکن قصور کیا ہے, اس کو پی ٹی آئی نے, عمران خان نے سیکرٹری جنرل بنا دیا ہے. آج اس کے گھر جو ہے نا وہ چھاپا پڑا ہے, اور اس کے گھر سے چیزیں یہ وہ. سلیمان اکرم راجہ خود جو ہے وہ اسلام آباد میں تھے, کیونکہ اب بتا دیا گیا ہے کہ جو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ نون لیگ جانے اور جلسہ جانے. تو نون لیگ اب ان کی مرضی نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں. بہرحال آپ نون لیگ کے ذمہ ہے کہ آپ روکیں, کرنے دیں, روکیں, آپ کی مرضی. اور پھر نون لیگ کو آپ جانتے ہیں, یہ وہ نون لیگ ہے جس نے بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی ننگی تصویروں کے لیے جہاز ہائر کیا تھا, جہاز نے پھینکی تھی. یہ وہ نون لیگ ہے, یہ وہ نون لیگ ہے جس کی جو ہے نا وہ رہنما ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ چکی ہے کہ تمام طاقتور لوگوں کی ویڈیوز میرے پاس ہیں. جب بھی میرا باپ کہے گا, باپ کو بھی پتہ ہے, خاوند کو بھی پتہ ہے, میں وہ ریلیز کر دوں گی. یہ وہ نون لیگ ہے, تو وہ جلسہ کیسے کرنے دے گی. بہرحال جی, روم پہلے جل چکا ہے. سرکاری گنڈے, پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے, وہ لوگوں کی بیویوں پہ ابھی نہیں گریبانوں پہ ہاتھ پڑ رہے, ابھی نہیں گریبان پھٹ رہے, ابھی نہیں نوجوان لڑکیوں کو جیلوں میں بھیجا جا رہا. یہ قبل مسیح سے ہے. یہ ان کے پیروکار ابھی موجود ہیں, ان کے فینز ابھی موجود ہیں. ملک توڑ دیا, باقی کیا رہ جاتا ہے, ملک توڑ دیا. یہ تو چلیں, اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں, رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. اب آپ تنگ بھی آ گئے ہوں گے, لیکن کیا کروں, میری مجبوری ہے. جس تن لاگے وہ تن جانے. میری ماں جی بہت مشکل میں ہیں. میری ماں کے لیے جب بھی یاد آ جائے, کوئی مطالبہ نہیں ہے, منت ہے, ترلا ہے, ریکویسٹ ہے, جب بھی یاد آ جائے تو ان کے لیے آپ نے 2 بول دعا کے جو ہے وہ بول دینے ہیں. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.